تو والدین اصل پیار اور قربانی کی نشانی ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بچوں کی بھلائی سے آگے کچھ بھی اہم نہیں ہوتا، اور ہماری آج کی کہانی اسی بات کو ایک بار پھر سے سچ ثابت کرے گی۔ ادریس بنگلہ دیش کا ایک عام سا غریب شخص تھا اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس شخص کی کہانی نے انٹرنیٹ کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا جب اس کی اپنی بیٹیوں کے لیے محبت کی داستان پوری دنیا کو پتا چلی۔ آکاش نام کے فوٹوگرافر نے ادریس کی یہ کہانی انٹرنیٹ پر شیئر کی۔ 3 بیٹیوں کے اس باپ نے اپنی ساری عمر غربت میں گزاری تھی۔ اس کے دن کا آغاز بھی ایک عام غریب شخص کی طرح ہی شروع ہوتا تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے حصے میں معاشرے کا سب سے گندا تصور کیے جانے والا کام آیا تھا۔ تاہم وہ اسے بھی خندہ پیشانی سے محض اس لیے سر انجام دیتا تھا تاکہ اس کی بیٹیاں کالج میں جا سکیں۔ ادریس سارا دن گٹر کی صفائی کرتا تھا تاکہ اس کی بچیاں کالج میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ آئیے ادریس کی سنائی گئی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ ادریس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کام کے بارے میں کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں بتایا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے کام کے بارے میں جان کر شرمندہ ہوں۔ جب میری سب سے چھوٹی بچی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بابا آپ کیا کام کرتے ہیں، تو میں نے اسے محض یہ جواب دیا کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ ہر روز گھر لوٹنے سے پہلے میں اچھی طرح نہاتا تاکہ اپنے جسم کے ساتھ لگے ہر اس نشان کو مٹا سکوں جس کی وجہ سے میرے بچوں کو میرے کام کے بارے میں پتا چل سکے۔ میں اپنی بچیوں کے لیے چاہتا تھا کہ وہ اسکول اور کالج جائیں، تعلیم حاصل کر کے کسی اچھے مقام پر پہنچیں۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنی بچیوں کو اس قابل بناؤں کہ وہ لوگوں کے ساتھ سر فخر کے ساتھ بلند کر کے بات کر سکیں اور کوئی بھی انہیں حقیر سمجھ کے بات نہ کرے، جیسا کہ اکثر لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی کمائی کا ایک ایک سکہ اور تمام جمع پونجی اپنی بیٹیوں کی تعلیم میں لگا دی ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنی خواہشات کو پورا نہیں کیا۔ میں نے کبھی بھی نئے کپڑے نہیں خریدے، نیا جوتا نہیں خریدا۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی کمائی کے تمام پیسوں کو اپنی بیٹیوں کی کتابوں اور ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ میں صرف عزت چاہتا تھا جو کہ میرے پیشے سے تو مجھے مل نہیں سکتی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں اس مقام پر پہنچ جائیں کہ دنیا میں ان کا نام ہو اور لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں ایک عام سا گٹر صاف کرنے والا مزدور ہوں۔ ایک دفعہ جب میری بیٹی کی کالج کی فیس دینے کا وقت قریب آ گیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، حتیٰ کہ اس کی کالج کی فیس دینے کی آخری تاریخ بھی آج تھی۔ میں آج کام پر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں گندگی کے ایک ڈھیر کے پاس پریشان حال بیٹھا تھا، اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آنسو ہے کہ بے اختیار نکلے جا رہے تھے۔ آج میرے اندر کام کرنے کی ذرا برابر بھی ہمت نہیں تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو اندازہ تھا کہ میں بہت پریشان ہوں اور وہ بھی مجبور آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اس کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیسے اپنی بیٹیوں کو بتاؤں گا کہ آج تمہارا باپ اس قابل بھی نہیں رہا کہ وہ تمہارے کالج کی فیس ادا کر سکے۔ میں ایک غریب آدمی پیدا ہوا تھا اور ایک غریب آدمی کے نصیب میں بھلا اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ میری قسمت میں کیا لکھا جا چکا ہے۔ جب اس دن کا سورج ڈھل رہا تھا تو میرے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا تم ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہو؟ میں ہکا بکا انتہائی حیرت زدہ نظروں سے ان کو دیکھنے لگا، اور اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی جواب دیتا انہوں نے اپنے سارے دن کی کمائی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ جب میں نے انکار کیا تو ان سب نے کہا ہم سب کو بھوکے مرنا ضرور ہے، لیکن آج ہماری بیٹی کا کالج جانا ضروری ہے۔ میرے سارے الفاظ ختم ہو چکے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرے بولنے کی طاقت چلی گئی ہے۔ میں نے حسب عادت اس دن اپنا پیشہ چھپانے کے لیے غسل بھی نہیں کیا تھا۔ میں آج اپنے گھر ایک گٹر صاف کرنے والے کے طور پر ہی آیا تھا۔ اپنے ان مہربان دوستوں کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کی فیس ادا کی۔ اس نے بہت محنت کی اور کامیاب ہو گئی، اور میری بیٹیوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے ڈگری حاصل کر لی۔ وہ اب مجھے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اب میری تینوں بیٹیاں بہترین جگہ پر نوکری کرتی ہیں، لیکن اکثر میری وہ بیٹی جس کی فیس ادا کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے مجھے اس جگہ پر لے کر جاتی ہے جہاں پر میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ان سب کو کھانے کے لیے فری کھانا دیتی ہے۔ وہ سب اس کے کام پر ہنستے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ بنا مقصد کے انہیں کھانا کیوں کھلاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس دن میری وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ میں اس قابل بن جاؤں کہ میں آپ کے لیے ہر روز کھانا لا سکوں۔ اب میں کبھی غریب محسوس نہیں کرتا۔ جس باپ کی ایسی بیٹیاں ہوں وہ کیسے اور کیوں کر غریب ہو سکتا ہے؟ اس کہانی نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سبق دیا، اور ادریس انتہائی غریب ہونے کے باوجود
अपनी बेटियों को तालीम दिलवाने में कामयाब रहा। वो अपनी मेहनत की वजह से ही अपनी बेटियों को पढ़ाने में कामयाब हुआ था। उसे हर गटर में गौता लगाकर रुकावटों को अपने हाथों से दूर करना होता था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत न हारा और अपने बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए मेहनत करता रहा। आज न सिर्फ वो अपना काम छोड़ चुका है, बल्कि अपने साबका पेशे से मुंसलिक लोगों की मदद भी करता है, और ये सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और यहाँ उन बेटियों को भी खराजे तहसीन पेश करना बनता है जिन्होंने अपने बाप की मेहनत को जाय नहीं होने दिया। दोस्तों, ऐसी ही चंद एक और कहानियां भी हैं। जैसा कि चंद दिन पहले अफगानिस्तान की एक लड़की ने CSS का इम्तिहान पास किया, लेकिन उसकी आंखों में तब आंसू आ गए जब उसने कहा कि मेरे बाप को क्या पता कि मैं किस मकाम पर हूँ, मैंने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि मेरा बाप तो एक कोयले की कान में मजदूरी करता है। इसी तरह दोस्तों, पाकिस्तान के ही एक शहर की बेटी जो कि रिक्शा चलाता था, उसने भी डिग्री हासिल की और बड़े फख्र के साथ वो अपने बाप को अपने साथ लेकर गई। और जिस दिन उसको डिग्री मिली, वो अपने बाप को बाफख्र तरीके से मुतारिफ करवाती है कि ये मेरे बाप हैं और ये रिक्शा चलाते हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करके आज मुझे इस मकाम पर पहुंचाया है। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए सबक सीखने का वक्त है कि जो लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं या अपनी बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, तो याद रखिए कि आप मेहनत करके हलाल रिज़्क कमाकर अपनी बेटियों पर खर्च कीजिए, अपनी औलाद पर खर्च कीजिए, तो बदले में औलाद भी आपका सर फख्र से बुलंद कर देगी। बेशक वालिदैन अपनी औलाद पर अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हलाल तरीके से कमाई गई रोजी जब आप अपनी औलाद पर खर्च करते हैं, अपनी औलाद की परवरिश हलाल रोजी से करते हैं, मेहनत करते हैं, सिद्के दिल से काम करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला जरूर देता है। बेटियां अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां हैं और वो अपनी बेटियों की परवरिश के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि उनकी तालीम के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और हमारे सामने इसी तरह से इदरीस की बेटियों की मिसाल, अफगानिस्तान में CSS का इम्तिहान करने वाली उस मजदूर की बेटी जो कि एक कोयले की कान में काम करता है, या उस बेटी की मिसाल के जिसका बाप एक रिक्शा चलाता है, ये हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। इनसे सबक सीखने की जरूरत है। और दोस्तों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे माँ बाप को सलामत रखे, ऐसी बेटियों को अपने बाप की और अपने वालिदैन की इज्जतों को महफूज रखने की भी तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, ये भी दुआ है कि जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा है, अल्लाह ताला उनको औलादे नरीना भी अता फरमाए और बेटी जैसी रहमत भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।